نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحب ثم الرضا نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بحمد اللہ تعالی رمضان شریف کا یہ مقدس اور دوسرا عشرہ مغفرت اپنے کمال اور اپنے جملہ خصوصی خصائل کے ساتھ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا تمام اہل ایمان کے جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اور مقبولیت عطا فرمائے۔ اس مہینے میں جہاں پر فضائل اور خصائل اور عبادات میں ثواب کی کثرت کا ہونا اپنی جگہ پر ایک متحقق ہے، وہ اسلامی تاریخ کے حوالے سے اہم ترین واقعات کا روپذیر ہونا رمضان المبارک میں دیگر مہینوں کے اعتبار سے اختصاص رکھتا ہے۔ پہلے عشرے پر ہم نے گزشتہ جمعوں میں ذکر کیا، دوسرے عشرے کی خصوصیات میں آج کا یہ روزہ یوم الفرقان غزوہ بدر سے مناسبت رکھتا ہے۔ بڑی برگزیدہ ہستیاں اس عشرے میں کسی کی ولادت اور کسی کی شہادت کے حوالے سے تاریخ اسلام کی ایک قداور شخصیات کہ جن کی ذات سے محبت اور جن کے حالات زندگی سے ہم دنیا کے نظم کو اور زندگی کے اعتدال کو اور بالخصوص انشاءاللہ بدر پر ہم رات کی نشست میں جو لائیو ہم کریں گے اس میں تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن آج اسلامی جہاد کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور مغازی کے حوالے سے چند باتیں ذکر کی جائیں گی۔ اسلامی جہاد جس کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اہل ایمان کے لیے مشروع فرمایا خاص حالات پر، یہ سراسر عبادت ہے اور امن و اصلاح کی ایک بڑی جد و جہد ہے۔ معاشرے سے فتنہ و فساد کی آگ بجھانے کے لیے اور جو لوگ معاشرے کا امن کو غارت کرتے ہیں اور امن کو تباہ کرتے ہیں ان کے خلاف زبانی جد و جہد، اور زبانی جد و جہد کے بعد جب اللہ رب العالمین قوت و ہمت عطا فرمائے تو پھر عملی جہاد کی قتال فی سبیل اللہ کی کوشش کرنا، یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے، لوگوں کے لیے اور امن عامہ کے لیے جد و جہد کرنا، یہ اسلامی جہاد ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جتنے غزوات ہیں جس کو تفصیل کے ساتھ اگر پڑھا جائے اور ان کی تعداد کو متعین کیا جائے تو وہ 27 کے قریب غزوات بنتے ہیں، جو غزوہ ابوا سے شروع ہو کر غزوہ تبوک پر جس کا اختتام ہوتا ہے۔ لیکن یہ تمام غزوات بظاہر قتال کی صورت میں ہے، تلوار کی صورت میں ہے، لیکن وہ ایک خاص ماحول، ایک خاص حالات اور ایک خاص واقعات کے صورت میں روپذیر ہوئے، لیکن وہ تمام غزوات میں حالت جنگ ہونے کے باوجود اس میں عدل کو، انصاف کو،
رواداری کو اور اپنے حدود میں رہ کر جس مقصد کے لیے قتال ہے اور جہاد ہے اس دائرے میں رہنا اور حد سے تجاوز نہ کرنا، فتنہ و فساد نہ کرنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام غزوات کے اندر یہ واضح طور پر نظر آتا ہے۔ بالخصوص ان غزوات کے اندر دشمنوں کا قتل ہونا اور جتنے افراد کا اس دنیا سے چلا جانا، اگر اس کو دیکھا جائے تو جتنے بڑے بڑے مارکے ہیں اس کے مقابلے میں وہ گنتی میں شمار نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں آج ہونے والی ترقی یافتہ اور خود منہ میاں مٹھو بن کر اپنے آپ کو ایک تہذیب کا شہنشاہ سمجھ کر ساری دنیا پر کنٹرول کرنے کا ایک فرعونی ذہن لینے والے لوگ، انہوں نے اس عالم دنیا کے اندر اپنی جنگوں کے اندر کیا فساد بپا کیا، علاقوں کو تباہ کر دیا۔ اور ماضی قریب کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ایسی درجنوں مثالیں آپ کو نظر آتی ہے۔ عراق ہمارے سامنے ہے کہ جس میں انسانی ذاتوں کا کوئی لحاظ نہیں کیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے اندر امریکہ کا ایٹم بم مار کر ناگاساکی کو تباہ و برباد کر دینا، اور پھر یہ جو جنگوں کے سلسلے اس اقوام عالم میں نظر آتے ہیں کہ جس میں فساد، جس میں نہ بچے کا خیال، نہ بوڑھے کا خیال، نہ اسپتالوں کا خیال، نہ مدرسوں کا خیال، نہ اسکولز کا خیال، نہ عبادت گاہوں کا خیال، جو سراسر فساد۔ حال میں افغانستان کے اندر ہونے والے اس دہشت گردی اور دجل کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے بربریت کے ساتھ ان ممالک کو مٹی میں ملا دیا گیا، اور حاصل صرف یہ ہوا کہ آخر میں ایکسکیوز کر دیا گیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں اطلاع غلط مل گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس قسم کے فساد سے اور اس قسم کی بربریت سے، اس قسم کی کھلی دہشت گردی سے اور اس قسم کے جنون سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک غزوات کا کوئی تعلق نہ تھا۔ آج اگر یورپ کے شیطان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کو ایک جنون کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جدوجہد کو ایک قذاقی ڈاکہ زنی کا الزام دیتے ہیں، تو یہ تاریخ کے اوپر ایک بہت بڑا سیاہ دھبا ہے کہ کہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونے والے غزوات، بالخصوص غزوہ بدر، اس کا مطالعہ کرنے سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات بھی سراسر ایک حیات ہے، ایک زندگی ہے، ایک اصلاح ہے، معاشرے سے ان لوگوں کا صفایا کرنا ہے کہ جنہوں نے واقعتاً معاشرے کے امن کو تباہ کیا اور لوگوں پر ظلم و ستم کی کہ ایک راج کو روا رکھا اور عصبیت کو روا رکھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا غزوہ عصبیت کے خلاف تھا، دہشت گردی کے خلاف تھا، لوگوں کے حقوق کو سلب کرنے والوں کے خلاف تھا، وقت کے فرائین کے خلاف تھا، لیکن وہ غزوہ بھی اتنے اعتدال کے ساتھ تھا کہ جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو یہ وصیت تھی کہ یہ کام صرف اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے کیا جائے گا، اپنے شوق میں، اپنے غصے میں اور اپنے دل کی بھڑاس کو نکالنے کے لیے نہیں کیا جائے گا، اور حد سے تجاوز نہیں کیا جائے گا۔ غزوہ بدر کو اگر آپ دیکھیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے امن کا اور انسانیت کی بھلائی کا ایک بہت بڑا پیغمبر یقین کرتے ہیں، اور یقیناً مسلمانوں کو بھی اس بات کو قبول کرنے میں کوئی عار نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین جل وعلا کے رسول اور اس کے نبی ہیں، اور یقیناً ہر نبی دنیا کے اندر امن کو لے کر آتا ہے اور بد امنی کو ختم کرنے آتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھتے ہوئے یہ بات مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ ہاتھوں میں تلوار لینے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اور ایک لمبا عرصہ استقامت اور عملی اور فکری اور زبانی
اور عملی جد و جہد امن کے لیے، لوگوں کے حقوق کے حصول کے لیے کرنے کے بعد ایسے حالات کیوں بنتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو پھر تلوار اٹھانی پڑتی ہے؟ تو میں صرف یہاں پر بات کی ابتدا کے اندر یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر ایسے حالات بنے اور سامنے آئے کہ وقت کے فرائض کی بے انصافی اور ان کے دجل، ان کی گروہ بندی کے، جس سے انسانیت کے بنیادی حقوق تلف ہو رہے تھے اور انسانیت کو ایک ظلم اور جور اور دہشت گردی اور اپنی رعونت اور فرعونیت کی چکی میں پیسا جا رہا تھا، تو وہاں پر اللہ کے نبیوں نے بھی پھر تلواروں کو اٹھایا اور اس طاقت کو کچلنے کے لیے ایک طاقت کو مضبوط کیا، لیکن وہ طاقت کا مقصد تھا اصلاح، لوگوں کے حقوق کا آنا، عدل کا قائم ہونا اور انصاف کا قائم ہونا، جو جناب محمد رسول اللہ کی زندگی مبارکہ کے اندر 27 غزوات اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں اس زمین کے تختے کے اوپر عدل و انصاف کی اس جد و جہد کو قائم کر کے دکھایا، جس میں رنگ و نسل، مذہب و فرقے کی تفریق کے بغیر ہر انسان کو اس کے درجے کا حق حاصل ہوا۔ یہ اسلامی جہاد کا وہ خوبصورت باب تھا جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں اور آپ کے اصحاب کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو امن کے لیے اور اصل پیغام کو عام کرنے کے لیے 13 سال مکہ مکرمہ کے اندر جد و جہد فرمائی اور ہر قسم کے ظلم و ستم کو آپ نے برداشت کیا، آپ کے صحابہ نے برداشت کیا کہ زبانی مکالمے کے ذریعے اور عملی مکالمے کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے جو اصل شے ہے اس کو اجاگر کیا جائے، اور جو غلطیاں ہیں معاشرے کے اندر، جو خرابیاں ہیں معاشرے کے اندر، جو ظلم اور عدل کے خلاف حرکات ہیں معاشرے کے اندر، اس کو ختم کیا جائے۔ یہاں تک کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 150 کے قریب مکہ کے اندر ایسے مضبوط لوگ تیار ہو گئے تھے کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے پر جان دینے کے لیے تیار تھے، لیکن مکہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اجازت نہیں دی کہ تلوار تو دور کی بات ہے کہ وہ اپنے دشمن پر پتھر اٹھا کر بھی مارے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا، بلکہ عملی طور پر تم اصلاحی طور پر جد و جہد کرو، زبانی طور پر جد و جہد کرو۔ اور مکے کے معاشرے کا سب سے بڑا ظلم جہاں وہاں پر، بلکہ پورے عرب کے اندر یہ چیز موجود تھی جس کو عربی میں کہا جاتا ہے طوائف الملوکی، یعنی گروہ بندیاں۔ 5 بندوں نے اپنا قانون بنایا تو 2 بندوں نے اپنا قانون بنایا تو 1 بندے نے اپنا قانون بنایا۔ کوئی نظام نہیں تھا، کوئی ریاست ایسی نہیں تھی، کوئی تہذیب ایسی نہیں تھی جو لوگوں کے حقوق پر کوئی ایک مضبوط قانون دے سکے اور لوگوں کے جو معاشرے ہیں میں جو خرابیاں ہیں، ایک معاشرے کو ایسا معاشرہ اور ایک ایسی سوسائٹی کو جنم دے سکے، بنا سکے جس سے ہر شخص کے حقوق اس تک پہنچے۔ پورا عرب کا معاشرہ طوائف الملوکی، جس کے پاس جتنی طاقت آ گئی اس نے چند لوگوں کو لے کر اپنی ایک گروہ بندی بنائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن اور آپ کا ارادہ یہ تھا کہ اس معاشرے کے اندر سے یہ گروہ بندی کو ختم کیا جائے اور ایک ایسی ریاست کو کھڑا کر دیا جائے کہ جو رنگ و نسل اور بلا مذہب و فرقے کے ہر ایک کے حقوق کو دے، کیونکہ ریاست کہتے ہی اس کو ہے کہ جو رعایا اور لوگوں کے زندگی کے جو بنیادی حقوق ہے وہ ان کو مہیا کرے۔ ریاست کی تاریخ اور تعریف ہی عالم علم عمرانیات میں یہی ہے کہ ریاست اس ادارے کو کہتے ہیں، ریاست اس ادارے کو کہتے ہیں جو رعایا اور لوگوں کے لیے ان کی زندگی کے بنیادی مقاصد، ان کی جان کے تحفظ کے لیے جو بنیادی مقاصد وہ ادارہ مہیا کرے ان کے لیے کہ جو بندہ انڈیویجول تنہا یا چند لوگ مل کر اپنی زندگی کی اصلاح اور امن کے وہ بنیادی مفاد حاصل نہ کر سکے، تو ایسا ادارہ جو ان کے لیے زندگی کے بنیادی مقصد کو مہیا کرے اس کو کہتے ہیں ریاست۔ اگر ریاست جو ادارہ یہ کر نہ پائے تو پھر ریاست کوئی اسمبلی کے اندر یہ چوری کے ووٹ لے کر یا دھاندلی کر یا کوئی بلے والا آ گیا یا کوئی فلانے والا آ گیا، ریاست اس کو نہیں کہتے۔ ریاست کہتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی، ان کے امن عامہ، ان کی صحت، ان کی جان
ان کے بنیادی عدل کے حقوق کو وہ مہیا کرے۔ اور جناب رسول اللہ یہ چاہتے تھے کہ عرب جو ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک ایسی ریاست کو قائم کیا جائے جو انسانیت کے رنگ و نسل سے ہٹ کر جو ان کی زندگی کے حقوق بنیادی طور پر ہے وہ ان کو مہیا کرے۔ یہ پہلے دن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد تھی۔ اور ظاہر سی بات ہے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی ایک خطے کی اصلاح کے لیے نہیں آئے، بلکہ آپ عالمین کے رسول تھے، تو آپ کی جدوجہد اور آپ کی زندگی کے پہلے سے کیے جانے والے وہ اقدامات اتنے آفاقی تھے کہ اس سے یہ پتا چلتا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کسی ایک خطے کے لیے کام کرنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ تمام عالم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو جہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جدوجہد کی بنیادوں میں اور ابتدائیات میں سب سے پہلی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش یہ تھی کہ آج جو انسان ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں، ظلم و بربریت ہے، اولادوں کے حقوق تلف ہو رہے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق تلف ہو رہے ہیں، تاجروں کے حقوق تلف ہو رہے ہیں، دو چار غنڈے جمع ہو جاتے ہیں پورے بازار کو لوٹ لیتے ہیں، اپنی طرف سے چاہتے ہیں مارکیٹ میں جو نرخ ہے وہ رکھتے ہیں، کسی کی زمین پر قبضہ کرنا ہو، کسی پر غلبہ کرنا ہو، کسی کے خطے اور گاؤں بستی کے اوپر چڑھ جانا ہو۔ یہ جو وہاں پر ان کی خرابیاں اور تہذیب کی بدترین صورت تھی، نبی پاک اس کو ایک نظم میں لانا چاہتے تھے، تاکہ ایک نظم میں لا کر ایک ایسے معاشرے کو تشکیل دیا جائے کہ رات کے اندھیرے میں بھی ایک تنہا آدمی گزر سکے، پھر سکے، یہاں تک کہ ایک عورت بھی اگر چلنا چاہے رات کے اندھیرے میں وہ چل سکے۔ اور یہ دور حضور نے فرمایا تھا اپنے صحابہ سے کہ میری جدوجہد ایک دن رنگ لائے گی اور لوگوں کو یہ بات پتا چلے گا کہ عراق سے آنے والی تنہا ایک جوان عورت جو اپنے سر سے لے کر پاؤں تک سونے اور زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، اور وہ تنہا عراق کے علاقے سے چلے گی اور ملک مکہ تک وہ آئے گی، اور ایسا نظام اس عرب کے اندر ایک دن قائم ہو جائے گا کہ اس عورت کی طرف نہ کوئی نظر کرنے والا ہوگا، نہ اس کے مال کو کوئی لوٹنے والا ہوگا۔ اور یہ ریاست کھڑی ہوئی سرکار فاروق اعظم کے دور میں وہ وقت آیا کہ واقعتاً عراق کے علاقے سے ایک عورت تنہا اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ آئی۔ وہ جوان عورت جس کے جسم پر گویا کہ زیورات اور سونا لدا ہوا تھا، جب وہ مکہ مکرمہ پہنچی تو دیکھنے والوں نے دیکھ کر اس بات کی شہادت کی کہ آج سے کئی سال پہلے سرکار کریم نے مکہ کے اندر اس گھٹتے ہوئے معاشرے میں جس میں سرکار کو قتل کرنے کے لیے اور صحابہ کو مارنے کے لیے ابو جہل اور اس کی پوری جماعت کوششیں کر رہی تھی، تو رسول کریم نے فرمایا میں عدل کا، انصاف کا ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتا ہوں کہ جس کے اندر انصاف کی یہ صورت ہو، جس میں یہ مثال پائی جائے۔ اور صحابہ کرام نے اس خاتون کو دیکھ کر فرمایا کہ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، اور آج آسمان دنیا نے یہ نقشہ بھی امن کا اور انصاف کا دیکھ لیا کہ ایک تنہا عورت کہاں عراق ہے اور کہاں مکہ ہے، وہ تنہا ایک اونٹنی پر سوار ہو کر زیورات کو پہن کر آ رہی ہے، اس کا مال بھی سلامت ہے اور اس کی عزت بھی سلامت ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کا اور غزوات کا راز تھا، لیکن ساتھ میں انسان کی ضرورت کے ساتھ ساتھ سرکار کریم رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے سب سے بڑی ذمہ داری اپنی یہ نبھانی تھی کہ جہاں انسان کو اس کے بنیادی حقوق مل جائے، اس کو بنیادی اس کا جو حق ہے وہ مل جائے، معاشرے کو انصاف مل جائے۔ کیونکہ آج بھی آپ دیکھیں ہر لبرل بھی اس بات کو کہنے کے پیچھے نہیں ہٹتا کہ اس دور کے اندر اور ہمارے ان ملکوں کے اندر افراتفری کا مقصد غربت نہیں ہے، نا انصافی ہے۔ نا انصافی اصل میں دہشت گردی ہے۔ للو قسم کے لوگوں کو وزیر داخلہ خارجہ لگا دیا جاتا ہے، اور جن کا حال یہ کہ جن کی ویڈیو ریلیز ہو رہی ہوتی ہے، جن کے کردار لوگوں کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، لوٹوں کو یہاں سے اٹھا کر وہاں بٹھا دیا جاتا ہے، اور وہ صرف وقت کے فرعون کو سلام کر رہے ہوتے، وزیر اعظم السلام علیکم، بس اس فرعون کو سلام کرتے رہو اور پیچھے سے سارا ہاتھ صاف کرتے رہو۔ ایک دن میں 25 ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں، ایک دن چلائی جا رہی ہے، دوسرے دن کچھ نہیں پتا، اور کہہ دیا جاتا ہے یہ تو ہماری ٹیم کے وسیم اکرم ہے۔ میں نے کہا بندے ریٹائر ہو چکے ہیں، اب کوئی انصاف اور عقل سے کام لے۔ تو غربت مسئلہ نہیں، بجلی بھی غربت کی وجہ سے نہیں ہے، ختم ہوئی ہے۔ آج مہنگائی بھی، آج یہاں پر آپ دیکھیں بس میں بیٹھ کر تھوڑے سے دور علاقے میں چلے جائیں، ایک چیز 150 روپے کی ملتی ہے، ہمارے اس علاقے میں آ جائیں 550 روپے کی ملتی ہے۔ کوئی توازن ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی 6 بجے لاک ڈاؤن ہو جائے گا،
وہ کر کے ایک وائرلیس لگاتا، آگے کا دروازہ بند کرو اور حضرت کو 25 روپے پیش کرو، تو پیچھے سے اپنا دندہ جاری رکھو۔ تو لہذا غربت مسئلہ نہیں، یہ ناانصافی مسئلہ ہے کہ جو سیاست کے چنگل میں انسانیت، بالکل یہی مکہ کا معاشرہ تھا، یہی دہریت تھی کہ میری جماعت کا ہے، الیکشن تو پھر یہی جیتے گا، کیونکہ حکومت ہماری ہے، تو پھر دوسرا کیسے جیت سکتا ہے؟ حکومت ہماری ہے تو ہماری پارٹی کا تو کچھ بھی کر سکے۔ یہی ابو جہل کی سیاست تھی، یہی ابو لہب کی سیاست تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پلیت اور غلیظ معاشرے کے خلاف لوگوں کے حقوق کو دلانے کے لیے جد و جہد کر کے بتایا، اور یہاں تک فرمایا کہ جب ایک قبیلے کی خاتون چوری میں پکڑی گئی، بڑی مشہور بات ہے، جس کا نام اتفاقاً فاطمہ تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، لوگوں کے تیور بدل گئے کہ ایسا انصاف تو ہم نے نہیں دیکھا، تو رسول کریم نے وہاں پر کھڑے ہو کر یہ بات فرمائی کہ میری بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے، اگر اس سے یہ کام سرزد ہوا ہوتا تو میں اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرتا۔ تو یہ انصاف کی نظیر، یہ ہے حضور کے غزوات اور جہاد اور قتال کا نتیجہ، جس کا ان بدترین گورے بندروں کی لڑائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے اقدام اور ان کی بمباریوں سے، اس گندی اور پلیت گویا کہ جنگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت غزوات تھی، جو میں آگے ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ انسانوں کے بنیادی حقوق دلانے کے ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انسان کی زندگی کے جو بنیادی حق ہے، دوائی ہے، علاج ہے، امن ہے، سکون ہے، گھروں کے اندر، گھروں کے باہر ان کی جان کی حفاظت ہے، لیکن خاص طور پر ان کا رشتہ جس مقصد کے لیے وہ پیدا ہوئے ہیں، اپنے رب کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ تو بنیادی طور پر ان کے دلوں کے اندر اللہ کی یاد، خدا کی توحید لانا، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاست اور آپ کے غزوے کا بنیادی مقصد تھا اور آفاقی مقصد تھا، اور مکے کے اندر اللہ کی توحید کے خلاف سب سے بڑی مخالفت ہو رہی تھی۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال کا لمبا عرصہ اپنے کردار کے ذریعے کہ آپ امین و صادق ہیں، مکہ کا بچہ اس کی گواہی دیتا تھا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چند افراد کو تیار کیا، چاہیے یہ تھا کہ مکہ کے لوگ سرکار سے ڈیبیٹ کرتے، زبانی مکالمہ کرتے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں آپ کے پاس دلائل کیا ہے، بلکہ سرکار تو دلائل بھی پیش کرتے، لیکن دلائل کی بجائے انہوں نے دھوس سے کام لیا، جبر سے کام لیا۔ تاریخ گواہ ہے، سیرت کا ایک چھوٹا سے طالب علم بھی اس بات کو جانتا ہے کہ رسول کریم نے مکہ میں 13 سال میں جن 150 بندوں کو تیار کر دیا تھا، وہ ایک ایک بندہ پورے مکہ کے کافروں کو صاف کرنے کے لیے کافی تھا۔ ایک علی کافی تھے، ایک حمزہ کافی تھا، ایک عمر کافی تھا، جو تھنا کھڑے ہو کر ابو جہل کی تمام گویا کہ سرما اور ان کے سرخیلوں کی صفوں کو گویا کہ خاک خون میں نہلا سکتا تھا۔ لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار اٹھانا تو دور کی بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھوں میں پتھر لینے کی بھی اجازت نہیں دی، بلکہ 13 سال کے بعد حضور کو وطن سے نکال دیا گیا، اس علاقے سے نکال دیا گیا جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کے صحابہ کی پیدائش ہوئی، وہاں ان کے باپ دادا کی جائیداد ہے، وہاں ان کے مکانات ہیں، وہاں ان کا شہر ہے، ان کو دھونس دے کر علاقے سے نکال دیا گیا۔ اور نکالنے کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو وہاں پر بھی مسلمانوں کو سکون سے رہنے نہیں دیا گیا، بلکہ مدینہ منورہ کے اندر 2 طاقتیں ایسی تھیں جو مسلمانوں کی بڑی دشمن تھی، ایک یہودی اور دوسرے منافقین۔ دونوں کو انہوں نے کنیکشن جوڑا مکہ والوں نے۔ عبداللہ بن ابی سے کہا کہ ہم تمہیں مال بھی مہیا کریں گے، تم ایک لشکر تیار کرو اور رات کے وقت ان پر حملہ کر کے ان کو مارو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن ابی کو بلا کر کہا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تمہیں یہ باتیں آ رہی ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی طرف سے اجازت ہوئی کہ اب آپ اپنی طاقت کو سامنے لائیں، کیونکہ 13 سالہ امن کا جو دور تھا یہ باتوں سے سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ آپ اپنے آپ کو بس اب جو جمع کی ہوئی طاقت ہے اس سے خود کو محفوظ کریں، جو آپ کا بنیادی حق ہے، اپنے حقوق کو محفوظ کریں۔ میں ایک بات یہاں پر اس بات سے کرنے سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے عرض کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یورپ کا گورا بندر جو ہے وہ عفو درگزر کا امام کہتا ہے، ہم مسلمان بھی الحمدللہ ان کو امن و انصاف کا اور عفو درگزر کا امام کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں۔ لیکن ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آج بھی اگر بائبل اٹھائی جائے اور بائبل کو پڑھا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سالہ جد و جہد کو دیکھا جائے تو یہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاد کو قذاق کا سلسلہ کہنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاد کو دہشت گردی قرار دینا، یہ جھوٹا الزام
اور حقائق کے منہ پر گرد ڈالنے والا یہ سلسلہ یہ خود واضح ہو جاتا ہے۔ آج بھی بائبل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا تو سامنے بنی اسرائیل نے جب آپ کے راستے کو روکنا شروع کیا۔ راستے کے روکنے سے مراد آپ کے امن کی بات کا راستہ، آپ کی محبت کے بات کا راستہ، آپ جو لوگوں کے حقوق دلانا چاہتے تھے، آپ جو لوگوں میں محبت و اخوت پیدا کرنا چاہتے تھے، اس کے راستے کو روکنے کی کوشش جو بنی اسرائیل نے کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف 3 سال گزارے اور وہ معاملات نہیں ہوئے جو سرکار کریم کے ساتھ ہوئے تھے کہ کھلے آسمان کے نیچے شاہ ابی طالب 13 سال، یہ رمضان ہے اس لیے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، بدر و حنین کو پڑھیں، اور بدر کو صرف اس لیے نہ پڑھیں کہ جنگ میں پہنچ گئے اور تلواریں اٹھا لی جنگ شروع ہو گئی، بلکہ اس کے پیچھے کے کئی مہینوں اور سالوں کی روایات کو پڑھیں کہ آخر بدر میں تلوار اٹھانے کی وجہ کیوں بنی، بات یہاں تک کیوں پہنچی، ایسے حالات کیوں بنے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا وجہ پیش آئی کہ آپ ابو سفیان کے اس قافلے کے تعاقب کے لیے نکل پڑے، اس کی وجہ کیا پیش آئی۔ یہ تمام سلسلے کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ رات کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان حقائق کو تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ پیش کریں، لیکن آج جو جمعے کے اندر مختصراً ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوشش کو ابھی صرف 3 سال ہوا تھا، وہاں 13 سال ہے، اور 13 سال میں ہر اس ظلم کو برداشت کیا گیا ہے کہ مضبوط سے آج مضبوط جماعت اس ظلم کو برداشت نہیں کر سکتی۔ سیدہ خدیجہ جیسی ملکۃ العرب خاتون، حال یہ ہو گیا تھا کہ آپ پورے دن کے اندر ایک کھجور کی گٹلی کو چوسا کرتی تھی، کھجور نہیں، کھجور کی گٹلی کو چوس کر گزارا کرنا۔ حضرت سعد بن وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ بڑے تاجر تھے، ان کے مالوں پر قبضہ ہو گیا، ان کو نکال دیا گیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص عراق کی فتح کے وقت یہ بات کر رہے تھے فاروق اعظم کے دور میں کہ جب مدینے کی گلیوں کے اندر سونے اور زیورات اتنے بھر گئے تھے کہ لوگوں کی چلنے کی جگہ نہیں تھی، حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگے اور فرمایا ایک وہ دور تھا کہ ایک گھونٹ پانی مکہ کے اندر ہمیں ظالم دیتے نہیں تھے، آج اللہ نے ہمارے لیے زمین کو اور ہماری طاقت کو اتنا کشادہ کر دیا کہ اس وقت کی سپر پاور کسرا ایرانی کو اللہ کی طاقت نے توڑ دیا، آج اس کا ملک فتح ہوا اور مدینے کی گلیاں، سڑکیں سونے زیورات اور غلام اور باندیوں سے اتنے تھے کہ عام آدمی گزر نہیں سکتا تھا۔ حضرت عمر رو کر ایک بات تو یہ کر رہے تھے کہ عبد الرحمن ایسا تو نہیں کہ ہماری کی ہوئی نیکیوں کا اجر ہمیں دنیا میں ملنا شروع ہو گیا ہے، یہ دنیا جو ہمارے لیے آسان ہو گئی ہے، ایسا تو نہیں کہ دنیا کی جو ہم نے اللہ کی راہ میں مشقتیں اٹھائیں تو اس کا اجر جنت کی بجائے دنیا میں مل رہا ہے، اس خوف سے آپ رونے لگے۔ اور حضرت سعد بن وقاص نے رو کر یہ جملہ کہا تھا، فرمایا مجھے شاہ ابی طالب کے 3 سال کہ جس میں سوشل بائیکاٹ مکہ کے اندر کر دیا گیا، مکہ کے بازار میں ایک چیز 1 درہم کی ہے، اگر حضور کا کلمہ پڑھنے والا وہ چیز لینے آئے تو دکاندار کہتا ہے 100 درہم کی۔ اس نے کہا جی میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، فرمایا ہم تم کو سودا نہیں بیچتے۔ کھلے آسمان کے نیچے آج بھی صفا مروہ کے قریب وہ کھلے آسمان کا وہ زمین کا ٹکڑا یارڈ جس کو شاہ ابی طالب کہتے ہیں کہ زمین پتھریالی ہے، اوپر چھت کچھ بھی نہیں ہے، 3 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے آسمان کے نیچے اپنے صحابہ اور اپنے ازواج کے ساتھ وہ زندگی گزاری۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ایک وقت میں کہیں پر چلا جا رہا تھا اور بھوک کا عالم یہ تھا کہ میں نڈھال ہو کر گر جاؤں، کہتے میرے پاؤں کے نیچے کوئی نرم سی چیز آئی، مجھے پتا نہیں کہ وہ کیا چیز تھی، لیکن میری بھوک کی شدت اتنی تھی کہ میں نے بس رات کے اندھیرے میں اس چیز کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر منہ میں ڈال لیا۔ یعنی یہ بھوک اور پیاس کا عالم تھا، لیکن سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈنڈا اٹھانے کی اجازت نہیں دی، پتھر اٹھانے کی اجازت نہیں دی، تلوار کی تو دور کی بات تھی کہ ان کے سامنے یہ دعوت فکر دو اور اللہ کی وحدانیت اور انصاف اور امن کی بات کرو۔ 13 سال کا یہ عرصہ گزر گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف 3 سال جد و جہد کی تھی۔ بنی اسرائیل نے جب آپ کا راستہ روکنا شروع کر دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر انجیل میں آپ لوکا اٹھائیں تو لوکا میں یہ آیات آج بھی موجود ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوراً، آج کی بائبل کی پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، فوراً کہا، اس نے ان سے کہا مگر اب جس کے پاس بٹوا ہو، پرس ہو،
وائلٹ ہو. یہ بات کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ تھک گئے 3 سال کی کہ یہ ظالم مانتے نہیں, سامنے سے ہمارے امن کے راستے کو روکتے ہیں, جد و جہد, ہماری جد و جہد کو خراب کرتے ہیں اور دہشت گردی کرتے ہیں, اپنی خاندانی جو روایات ہے اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ نے اپنے ماننے والوں سے صرف 3 سال کے بعد یہ بات کی. فرمایا کہ جس کے پاس اگر بٹوا ہے وہ اسے لے لے, اور اسی طرح جھولی بھی, اور جس کے پاس نہ ہو وہ اپنے کپڑے بیچے اور تلوار خریدے. یہ میں بائبل پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ حضرت عیسیٰ نے کہا. یہ لوقا اٹھائیں آپ, لوقا کی بائبل کے اندر, انجیل میں آج بھی یہ روایت عہد قدیم میں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, یہ اب تو پڑھنے کی ضرورت کیا, ابھی آپ جو پڑھ رہا ہوں میں, ابھی آپ گوگل پر لکھیے, آپ کے سامنے بائبل خود کھل جائے گی. یہاں پر دیکھیں حضرت عیسیٰ اپنے ماننے والوں سے کیا کہہ رہے ہیں 3 سال کے بعد. فرمایا بٹوا ہے پیسے نکالو, جھولیاں پھیلاؤ چندہ کرو, یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے بدن کے کپڑے کو بیچو اور ان فرعونوں کے خلاف تلوار خریدو. یہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں. ایک جگہ پر آپ نے آگے چل کر اسی لوقا کے باب نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 52 تک اس کو پڑھتے چلے جائیں آپ, یعنی لوقا کی آیت نمبر 12 سے 52 سے آپ یہ پڑھتے چلے جائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات آپ کے سامنے آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول اس میں موجود ہے. کیا اب دیکھیں کتنی بڑی بات حضرت عیسیٰ کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں, یہ بائبل میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, لوقا باب نمبر 12 اور آیت نمبر 52 کو آپ دیکھیے. فرماتے ہیں کہ کیا تم گمان کرتے ہو, بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں, کیا تم گمان کرتے ہو میں زمین میں صلح کرانے آیا ہوں. یہ جملہ سنیں, حضور پر اعتراض کرنے سے پہلے, اسلام پر بک بک کرنے سے پہلے ذرا گھر کی کتابوں کا مطالعہ کریں, جس کو ہر طرف سے کاٹ چھانٹ کے تم نے چھانٹ دیا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت آج بھی موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو کہتے ہیں, لوقا باب نمبر 12 آیت نمبر 52 کہتے ہیں کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین میں صلح کرانے آیا ہوں. میں تم سے کہتا ہوں نہیں, بلکہ میں جدائی کرانے آیا ہوں. یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام تنگ آ کر, پریشان ہو کر بنی اسرائیل سے آپ نے یہ خطاب کیا. اسی طرح تھوڑا سے آگے چلیے, اب آ جائیے لوقا کی بجائے متا میں. تو متا کے باب نمبر 10 اور آیت نمبر 35, 34 اور 35 اس میں کہتے ہیں یوں نہ سمجھو, حضرت عیسیٰ کہتے ہیں یوں نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں. اب میں پوچھتا ہوں, یہ بات بائبل کے اندر آج بھی موجود ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی, ہم ان کی نفی نہیں کر رہے, معاذ اللہ, اللہ معاف فرمائے, ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول کا مذاق نہیں بنا رہے, استغفر اللہ. ہمارے نزدیک کسی ایک نبی کی توہین سارے نبیوں کی توہین ہے. کوئی حضرت عیسیٰ کی توہین کرے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے معاذ اللہ توہین کی جائے, چاہے وہ حضرت آدم ہو, حضرت نوح ہو, یا جناب محمد رسول اللہ ہو. بحمد اللہ تعالی یہ مسلمانوں کا عقیدہ اور یہ ان کی وسیع ظرفی اور یہ اعلیٰ فکر ہے مسلمانوں کی. کہا گیا نا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا دیے گئے معاذ اللہ, تو کیا اب ہم عیسیٰ کے بھی خاکے بنا دیں تاکہ برابر ہو جائے؟ ہم نے کہا یہ امت تم پر لعنت پھر بھی بھیجے گی. نہ محمد رسول اللہ کے خاکے بنانے کی اجازت دی جا سکتی ہے, اور نہ حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, حضرت داؤد, حضرت سلیمان, سیدہ مریم پاک, کسی برگزیدہ نبی اور ہستیوں کے خاکے بنانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم جانبدار ہیں یا سب سے بڑے امن کی دعوت اسلام دیتا ہے. یہ جو بات ہوئی ہے, بات کو ہم سمیٹ رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کا ہم مذاق نہیں اڑا رہے, لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کے سامنے امن کی جد و جہد کے بعد ایک دور ایسا آ جاتا ہے کہ کچھ لوگ بات سے سمجھنے والے ہیں. تو وہ تو نبی پاک کے سامنے 150 بندے آ گئے کہ جو مہاجر صحابہ تھے انہوں نے بات سے سمجھ لیا, کیونکہ وہ فہیم لوگ تھے, عقل والے لوگ تھے, وہ آ گئے. اس طرح حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی آئے. لیکن کوئی وقت کے فرعون ہوتے ہیں, وڈیرے ہوتے ہیں, جابر ہوتے ہیں, ظالم ہوتے ہیں, وہ لوگوں کو پاؤں کے نیچے رکھنا چاہتے ہیں. ان کا علاج پھر تلوار کرتی ہے. ان کی گردنیں جب اترتی ہیں اور جب ان کی طاقتیں تلواروں سے توڑی جاتی ہیں تو وہ ظلم نہیں ہوتا ہے, بلکہ پتھر کو پھاڑ کر میٹھا چشمہ نکالنا ہوتا ہے, امن کی کرن نکالنی ہوتی ہے. یہاں سے آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, میں نے
تین جگہ سے آیات آپ کے سامنے پڑھی، لوقا سے 2 آیت پڑھی ہے، متی سے 1 آیت پڑھی، تینوں کا آپ نے دیکھا جس میں رسول کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تلوار اٹھانے کی بات کی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبیوں پر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے کہ میرے نبیوں نے امن کی، محبت کی بات کی انتہا کر دی ہے، جو ماننے والے لوگ تھے وہ صاف ستھرے ایک طرف ہو گئے، اب جو گندے پلیت ہیں وہ ایک طرف ہیں، ان کا صفایا کرنا ہی معاشرے کی اصلاح ہے۔ انگلی پر اگر ناسور ہو جائے تو اس کو کاٹ کر پھینکنا ہی پورے بدن کو بچانا ہے۔ فصل کے اندر اگر ایسی جڑی بوٹیاں یا ایسے پودے لگ جائیں زہریلے جو خاص فصل کو نقصان پہنچائے تو کسان کی ذہنیت ہے کہ اس کو اکھاڑ کر پھینکے، کیونکہ اس کو اکھاڑ کر پھینکنا اصل فصل کے نشوونما ہے۔ حضرت عیسیٰ پر بھی ایسا دور آیا کہ آپ نے اتنے اونچے جملے کہہ دیے کہ میں صلح کرانے نہیں آیا، میں جدائی کرانے آیا ہوں، اور تلواریں اٹھانے۔ اب آئیے انصاف کے ساتھ بات کریں، سرکار کے غزوات پر حملہ کرنے والے، اب میں بات کو ختم کرتا ہوں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کو بار بار واضح طور پر کہا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں قتال کرو، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان سے لڑو جو تم سے لڑ رہے ہیں، فرمایا ان سے لڑو جو تم سے لڑ رہے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن دیکھو حد سے تجاوز نہ کرنا، حد سے نہ بڑھنا۔ لڑنا ہے، کیسی لڑائی رسول اللہ کی جس میں انصاف اتنا ہو؟ تو جب لڑائیوں میں انصاف اتنا ہے تو امن کی زندگیوں میں انصاف کا عالم کیا ہوگا؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں قتال کرو، الَّذِينَ، ان لوگوں سے، يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے لڑتے ہیں، جنہوں نے تم کو مکہ سے نکالا، تمہیں مارا، تمہاری جائیدوں پر قبضہ کیا، لیکن دیکھو غصہ تمہیں ہے، لیکن وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی نہ کر دینا۔ اب زیادتی نہ کرنا تو پھر لڑنا کس کے ساتھ؟ یہ حضور کا خطبہ اس کو واضح کرے گا۔ اللہ آگے فرما رہا ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ نہ ہو کہ غصے کے میں آپ ہوش ہی کھو بیٹھو، اس پر بھی تلوار چل رہی ہے تو اس پر بھی چل رہی ہے تو اس پر بھی چل رہی ہے۔ اللہ فرماتا نہیں، لڑنا ہے تو اللہ کے کہنے پر لڑنا ہے، اور ان سے لڑنا ہے جو تم سے لڑ رہے ہیں، اور تم نے حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کیا بیان فرمائی؟ اب آئیے اسلامی غزوات کا حسن آپ دیکھیں۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لشکر کو الوداع کر رہے ہیں اور بھیج رہے ہیں، سرکار کا لشکر جا رہا ہے موتا کی طرف، نصرانیوں سے جنگ کی طرف، جو مدینے پر چڑھائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ قیصر، سرکار کو خبر پہنچی ہے وہ 2 لاکھ کا لشکر لے کر مدینے پر حملہ کرنے والا ہے، سرکار نے صرف 30,000 بندوں کو یہاں سے روانہ کیا۔ یہ نہیں کہا کہ تم کم ہو وہ زیادہ ہے تو جو حتہ لے گے تو کام کر دینا۔ اتنی کم تعداد میں بھی رسول اللہ وصیت کیا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ مدینے کو تہس نہس کرنے آ رہے ہیں، 2 لاکھ کا لشکر لے کر آنا چاہ رہے ہیں۔ دمشق میں ان کی فوجیں کھڑی ہوئی ہیں، اٹلی جو موجودہ اٹلی ہے یہاں سے چل کر وہ دمشق پہنچ چکی ہے، دمشق سے ان کے جاسوس مدینہ منورہ کے راستوں کی جاسوسی کر رہے ہیں۔ سرکار کی طرف سے جو جاسوس تھے انہوں نے خبر دے دی کہ یا رسول اللہ فلاں وقت میں وہ نکلیں گے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے موتا کی طرف حضرت جعفر، حضرت خالد، حضرت عبداللہ بن رواحہ کو روانہ کیا، لیکن روانہ کرتے ہوئے آپ ذرا توجہ کیجئے، اتنے کٹھن مراحل ہے، اتنا ٹینشن ہے، اتنا روب ہے، اتنے بڑے دشمن ہیں اور اتنے بڑے فرعون ہیں، اور تعداد ہماری کم ہے۔ اجازت یہ نہیں دی کہ بستیوں میں گھس جانا، جو چاہے کرنا، ان کو کمزور کر کے رہنا۔ سرکار فرماتے ہیں انطلقوا باسم اللہ تعالی، اللہ کا نام لے کر نکلو، وعلی برکت اللہ، اور اس کی برکت کے ساتھ نکلو۔ آگے حضور فرماتے ہیں لیکن غصے میں آگے نہ بڑھنا، لا تقتلوا شیخا فانیا، اگر کوئی بوڑھا تمہیں نظر آئے جو چل بھی نہ پاتا ہو اپنی تلوار کو روک دینا، ولا طفلا، نہ کسی بچے پر تلوار اٹھانا، ولا امرأتا، نہ کسی عورت پر تلوار اٹھانا، ولا تغلوا، اور فرمایا حضور نے کہ خیانت بھی نہ کرنا۔ اب دیکھیں یہ جنگ کے اصول ہیں حضور کے، یہ جنگ جس میں بندہ جنونی ہو جاتا، جنگ تو جنگ ہے جی، جنگ میں تو دھوکہ بھی جائز ہے، جنگ تو جنگ ہے۔ اس جنگ میں رسول اللہ کے اصول کو آپ دیکھیے، فرمایا سرکار کریم نے لا تقتلوا شیخا فانیا، بوڑھے آدمی کو قتل نہ کرنا، ولا طفلا، نہ بچے کو قتل کرنا، ولا امرأتا، نہ عورتوں پر تلوار اٹھانا، ولا تغلوا، نہ تم خیانت کرنا ان کے مالوں پر، وضموا غنائمکم،
فرمایا کہ غنائم کو اکٹھا کرنا جو اللہ رب العالمین تمہارے لیے عطا فرما دے، وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا، دشمن کے ساتھ بھی بھلائی کرنا، اگر وہ پیچھے ہٹنا چاہتا ہے اور اس میں جو زخمی ہو گیا تو اس پر پھر تلوار نہ اٹھانا، وہ زخمی ہو کر اگر تلوار پھینک دے تو فوراً انصاف کے لیے کھڑے ہو جانا۔ فرمایا وَأَصْلِحُوا، دشمن کے ساتھ بھی بھلائی کرنا، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرنا اس کو چھوڑ کر، ان اللہ یحب المحسنین، کیونکہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ جنگ ہے جناب، جنگ۔ آپ نے ایسی جنگیں کہیں دیکھی ہیں کہ جس میں یہ انصاف دیا جا رہا ہے؟ کہاں گورے مردود کی بمباری عراق کے اندر معصوم بچوں کو رون دیا، افغانستان کے اندر چھوٹے چھوٹے دودھ بچے بچوں کو مار دیا، کہاں ان دہشت گردوں کی لڑائیاں اور کہاں مصطفیٰ کریم کے غزوات، بولیے سبحان اللہ۔ کہاں اس پلیت اور اندھیرے معاشرے کی گندگی اور کہاں رسول اللہ کی تلوار کا انصاف اور روشنی۔ یہ رسول اللہ کا انصاف ہے۔ ایک خطبہ میں آپ کے سامنے مزید پڑھتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں لا تقتلوا ذریۃ، چھوٹے بچوں کو نہ مارنا، ولا عصیفا، اور کسی مزدور کو نہ مارنا، ولا عصیفا، اور کسی مزدور کو نہ مارنا، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوصی بألا یقوم الجیش بإتلاف الزرع، جب لشکر تیار ہوا اور ہر صحابی کا چہرہ غصے میں سرخ تھا اور اپنی جانوں کی پرواہ نہ تھی، یا رسول اللہ بس اجازت دیجئے ہم دانتوں سے چبا جائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں کہ یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ سرکار نے ان کے چہروں کی سختی کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا بِأَلَّا يَقُومَ الْجَيْشَ بِإِتْلَافِ الزَّرْعِ، فرمایا جب لشکر تیار ہو گیا، سرکار نے فرمایا جا رہے ہو لیکن راستے میں رہنا، کھیتوں میں نہ جانا، سبزہ برباد نہ کرنا، درختوں کو نہ کاٹنا۔ سرکار فرماتے بِإِتْلَافِ الزَّرْعِ، ان کی اگر فصلیں لگی ہوئی ہیں نا، جس فصلوں کے اوپر ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، اس فصل کو تباہ نہ کرنا، یہ اسلامی جہاد ہے۔ فرمایا او قطع شجر، پھلدار درخت کو نہ کاٹنا، ایسا درخت جو پھل نہ دیتا ہو لیکن سایہ دیتا ہو، اس کی شاخیں گھنی ہو، جو مسافر کو رکنے کے لیے سایہ دیتی ہو، نبی پاک فرماتے ہیں اس درخت کو بھی نہ کاٹنا۔ اور قتل الضعاف، اور نہ بوڑھوں کو مارنا، من ذریتہ والنساء والرجال، اور نہ ان کے بچوں کو مارنا، نہ ان کے بوڑھوں کو مارنا، والرجال، اور نہ ایسے مرد کو مارنا، مردوں میں سے بھی حضور نے خاص کیا، نہ ایسے مرد کو مارنا الذین لیس لہ رعی فی الحزب، جس کا تمہاری لڑائی سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایسے مرد پر بھی ہاتھ نہ، ہاں جو مخبر ہو، جو تمہیں تباہ کرنے کے لیے سازشیں دے رہا ہو تو وہ دشمن بن چکا ہے، لیکن جو تمہاری اس جنگ میں اس کا کوئی سروکار ہی نہیں ہے، وہ الگ تھلگ کھڑا ہوا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں الذین لیس لہم رعی فی الحزب، تمہارے اس جنگ سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان پر تم تلوار نہیں اٹھاؤ گے۔ ولم یشترکوا فیہ بأی نوع، اور فرمایا کسی بھی اگر کسی کو قتل کر دیا گیا، مانا کہ وہ شدید دشمن تھا اور اس کو اگر تم نہیں مارتے وہ تمہیں مار دیتا، اس کو تم نے مار دیا تو پھر اس کا مصلح نہیں کرنا۔ سرکار نے فرمایا اس کا مصلح نہیں کرنا، مصلح کہتے ہیں ناک کاٹ دینے، کہ ابھی مار دیا تم نے، تمہیں غصہ اتنا ہے کہ تم پھر اس کی لاش کے کان کاٹ دو، اس کی ناک کاٹ دو، اس کے ہونٹ کاٹ دو، اس کے سینے کو چیر دو۔ سرکار نے فرمایا مصلح بھی نہیں کرنا، بلکہ مٹی ڈال کر اس کے جسم کو دفن کر دینا، کسی گڑھے کے اندر اس کو ڈال دینا اور اس پر مٹی ڈال دینا۔ یہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ انصاف والا غزوہ ہے۔ بدر کو سمجھنے سے پہلے غزوے کا ایک نقشہ سمجھنا تھا، اور اس لیے آج چاہا ہم نے کہ مختصراً صرف گویا کہ کچھ چیدہ باتیں اسلامی جہاد کے جو خصوصیات اور امتیازات ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ تو یہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 27 غزوات ہیں۔ 27 غزوات میں کتنے دشمن مارے گئے آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں۔ کچھ جنگیں تو ایسی ہیں جس میں بڑی جنگ ہے، ایک ہی بندہ ان کا مارا گیا، باقی بندے کو ایسی چھوڑ دیا کہ اصلاح کے لیے کہ شاید ان کے لیے اصلاح کا کوئی موقع آ جائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد ہے۔ تو غزوہ بدر جو زندگی ہے، غزوہ بدر ایک واقعہ نہیں، غزوہ بدر اسلام کی تعلیم ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم نے چاہا کہ آج کے جمعے میں اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اس بنیادی مقصد سے واقف کریں
کیسے اعلیٰ نبی ہیں ہمارے آقا کہ جن کی جنگوں میں عدل اتنا ہے، جن کی لڑائی میں امن اتنا ہے، جن کی لڑائی میں انصاف اتنا ہے، تو حق قرآن نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ ہمیں سیرت پاک پر کہ تمام امور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ بدر کو صرف مزہ لینے کے لیے نہیں، تعلیم کی نیت سے بھی ہمیں سمجھنے کی، اسلام کے سانچے کو سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں کے اندر اس تعلیم کو لانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔